قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ ان نشانیوں میں کچھ چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے جو نشانیاں ہو کر گزر چکی ہیں وہ بار بار رونما ہوں گی۔ انہی میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو آج رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی رونما نہیں ہوئیں بلکہ وہ رونما ہوں گی، کیونکہ ان نشانیوں کے متعلق اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ جبکہ قیامت کی بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا سا وقت باقی رہ جائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں الگ الگ کر کے تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ویسے تو قیامت کی بہت سی چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن ہم قیامت کی یہاں ان 30 نشانیوں کے متعلق بات کریں گے جو انتہائی ضروری ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ نمبر 2، مسلمانوں کے طاقت میں آتے ہی بیت المقدس کی فتح، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ نمبر 3، اس کے ساتھ فلسطین کے شہر امواس میں رونما ہونے والا تعاون۔ نمبر 4، دولت کی فراوانی اور زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کا ختم ہو جانا، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور۔ نمبر 5، فتنوں کا ظہور ہونا، انہی فتنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ نمبر 6، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ نمبر 7، خوارج کا رونما ہونا۔ نمبر 8، واقعہ حرہ۔ نمبر 9، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 10، جھوٹے دایان نبوت کا ظہور، جن میں مسلمہ کذاب اور اسود اناسی بھی شامل ہے۔ نمبر 11، حجاز یعنی عرب میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا۔ یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کی مشرق کی جانب حرہ کے عقب میں آگ لگ گئی جو بہت بڑی مقدار میں تھی۔ نمبر 12، امانت کا خیال نہ رکھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دی جائیں گی جو ان کو نبھا نہیں سکیں گے۔ نمبر 13، علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا، جن کے پاس صحیح علم ہوگا وہ دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی اس صحیح علم پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر 14، ہر طرف زنا عام ہو جائے گا۔ نمبر 15، سودی لین دین پوری زمین پر پھیل جائے گا۔ نمبر 16، گانے بجانے اور موسیقی عام ہو جائے گی۔ نمبر 17، شراب نوشی کی کثرت ہوگی۔ نمبر 18، بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 19، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس حدیث کے مفہوم کے متعلق متعدد اقوال ہیں، تاہم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ موقف اپناتے ہیں، اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ اہانت اور گالم گلوچ کا برتاؤ کرتا ہے۔ نمبر 20، ناحق قتل عام ہو جائے گا۔ نمبر 21، زمین پر زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ نمبر 22، زمین دھنسنے، چہرے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہوں گے۔ نمبر 23، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا۔ نمبر 24، مومن لوگوں کو سچے خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 25، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی اور سچی گواہی کو چھپایا جائے گا۔ نمبر 26، زمین پر عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 27، جزیرہ عرب کے ریگستانی علاقے کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا۔ نمبر 28، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا۔ نمبر 29، رومیوں کی تعداد کا بڑھنا اور پھر ان لوگوں کا مسلمانوں سے جنگ کرنا۔
نمبر 30 قسطنطنیہ کا فتح ہونا۔ ان سے مراد وہ نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کی، جو کہ 10 علامات ہیں۔ نمبر 1، قیامت سے پہلے دجال پوری طاقت کے ساتھ اس زمین پر ظاہر ہوگا۔ نمبر 2، پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوبارہ حضور کے امتی بن کر اس زمین پر نازل ہوں گے۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج ایک دیوار کو چاٹ کر ہزاروں سال کے بعد اس زمین پر پھیل جائیں گے۔ نمبر 4، 3 جگہ پر زمین کا دھنسنا، مشرق میں۔ نمبر 5، دوسری جگہ زمین کا مغرب میں دھنسنا۔ نمبر 6، تیسری جگہ جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا۔ نمبر 7، دھوئیں کا نکلنا۔ نمبر 8، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 9، زمین سے دابۃ الارض یعنی عجیب الخلقت مخلوق کا ظاہر ہونا۔ نمبر 10، ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف اکٹھا کرے گی۔ دوستو، یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے پر دوسری فوراً ظاہر ہوگی۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ اس وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے تم دیکھ نہ لو۔ تو آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، یاجوج ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ زمین کے دھنسنے کا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ کسی شخص نے شیخ ابن عثمیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا قیامت کی بڑی نشانیاں ترتیب کے ساتھ رونما ہوں گی؟ تو شیخ نے جواب دیا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں کچھ کی ترتیب تو معلوم ہے، جبکہ کچھ غیر ترتیب سے ہیں، ان کی ترتیب کا علم کسی کو نہیں۔ چنانچہ جو نشانیاں ترتیب سے ہوں گی ان میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا زمین پر نازل ہونا، یاجوج ماجوج اور دجال۔ ان کی ترتیب اس طرح ہے، سب سے پہلے اس زمین پر دجال ظاہر ہوگا جو پوری دنیا کے اندر پھرے گا اور لوگوں کو عجیب و غریب نشانیاں دکھائے گا، جس میں کچھ لوگ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور کچھ لوگ اپنے ایمان کو بچا لیں گے۔ جب دجال پوری دنیا پھر کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر نازل ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان ایک خون ریز جنگ لڑی جائے گی، جس میں حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر دیں گے۔ تب اس نشانی کے فوراً بعد اس زمین پر یاجوج ماجوج رونما ہوں گے، جو دنیا کے اندر طرح طرح کا فتنہ فساد برپا کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں کے اندر کیڑے پیدا کر دے گا۔ اس طرح یاجوج ماجوج کا بھی اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ قیامت کی ان 3 نشانیوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نشانیوں کی ترتیب نہیں جانتا۔ ان سب نشانیوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ دوستو، دیکھنے میں آیا ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اب اس وقت مسلمانوں کو خصوصاً چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں رونما ہوں گی تب بہت کم لوگوں کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔